نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں جناب، ڈسکشن کا ہمارا ٹائم ہے۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں آپ سے اور پوچھتے ہیں۔ پہلا یہ سوال ہے کہ انفاق میں مال کے علاوہ کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ آپ چیٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ آغاز ہم چیٹ سے ہی کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو حصہ ڈالنے کا موقع ملے کہ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے۔ مال تو ہے ہی ہے، اوکے، آنسرز آر کمنگ، ماشاءاللہ۔ ٹائم، ٹھیک ہے، وقت ہے۔ پھر ہماری ساتھی نے لکھا کہ اسمائل، ٹھیک ہے جی، یہ بھی صدقہ ہے۔ سکلز، جی بالکل، آپ کی سکلز بھی آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، مہارتیں جو ہوتی ہیں۔ پھر اچھا مشورہ دینا، یہ بھی بالکل اچھی بات، نیکی کی بات بتانا، ٹھیک ہے جناب، یہ بھی بولنے کی سکل، لکھنے کی سکل، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ اور ذکر کیسے انفاق میں آئے گا؟ وہ تو آپ کی اپنی ذاتی عبادت ہے نا۔ اور بتائیے اللہ کے راستے میں مال، اللہ کے راستے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ انفاق میں مال کے علاوہ کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ چلیں جی ہم آنسر دیکھتے ہیں تاکہ آپ ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھ سکیں۔ انفاق میں مال کے علاوہ علم، نفع بخش علم، فائدہ مند علم آپ لوگوں کو دیتے ہیں، جو ایسا علم جس سے ان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، صرف دنیاوی فائدہ ہی نہ ہو بلکہ آخرت کے لحاظ سے بہتر ہو، ایسا علم جو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے فائدہ مند ہو۔ پھر وقت، کسی کو وقت دینا، اس کی بات سن لینا، اس کے کاموں میں اس کی کوئی مدد کر دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، یہ لکھا جا سکتا ہے اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ جہاں پھر مہارت وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ سوال ہمارا نیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں بتائی گئی تھی، کیا آپ اسے بتا سکیں گے کہ دو چیزیں کیا تھی؟ کون بتا سکے گا؟ عظمیٰ آپ بتائیں گے، آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اپنا مائک آن کیجئے عظمیٰ۔ اچھا ٹھیک ہے، اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے۔ رضوانہ رحمان آپ بتائیں گی؟ رضوانہ رحمان مائک آن کیجئے اپنا۔ مسز ماجد آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ خالصتاً مسز ماجد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں یہ آتا ہے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اور ریاکاری سے پاک خرچ کرنا، کسی بھی شہرت کے بغیر۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو اس کی قبولیت کی باتیں ہیں نا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہاں، کیسے، کس چیز میں خرچ کیا جائے؟ کیا فوزیہ شفیق آپ بتائیں گی؟ مس اللہ کے لیے خالص نمبر 1، نمبر 2 اللہ کی شریعت کے مطابق خرچ کرنا ہوگا۔ اچھا چلیں، شاید سوال تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس لیے آپ کے آنسر اس طرح کے نہیں آ رہے۔ ہم جواب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دیکھیں استاذہ نے اسپیشلی یہی مینشن کیا تھا اور اسی اینگل سے لیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد ہے کہ جہاد میں خرچ کرنا، یعنی جد و جہد جو اللہ کے راستے میں کی جائے اس سے خرچ کرنا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے، آپ بتائیے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ کے راستے میں جو جد و جہد ہے، جو جہاد ہے، اس میں خرچ کرنا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ تو قبولیت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہو اور ایسا ہو تو قبول ہوگا، لیکن سب سے پہلے یہ تو پتا ہو کہ کیا، کہاں خرچ کرنے سے مراد ہے، کیسا۔ کیا میں جاؤں اور جا کے اپنے لیے پرسنل کوئی ایسی شاپنگز کر رہا ہوں جو بہت سپینڈنگ کر رہا ہوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا ہے؟ یہ مراد نہیں ہوگا نا۔ جہاد میں خرچ کرنا یا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جناب۔ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی کیوں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ ہم اپنے پارٹیسپینٹس میں سے لیتے ہیں کسی کا آنسر۔ رضوانہ رحمان، کیا آپ نے بتایا اب تک؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ مال خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے دی جاتی کہ آپ کے دل کی تنگی ختم ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے دل کی تنگی دور ہو، اس سے چلیں، گڈ، لے سکتے ہیں۔ اور بتائیں کوئی اور ساتھی؟ جی جی آپا میں بتاؤں، میں زونی بول رہی ہوں۔ جی زونی بتائیے۔ یہ کہ ایک مال یہ ہوگا کہ انسان کا دل کھلے گا اور اس کو دینے کی عادت پڑ جائے گی۔
چلے ٹھیک ہے صحیح. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ چلیں جی نیکسٹ اور کسی ساتھی کو لیتے ہیں. نام بتائیں جو کہہ رہے ہیں. انیلا. انیلا جی بتائیے. انیلا مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے اس لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر کثیر. احسنتی. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ دل کھلے گا. وہ تو ٹھیک ہے کہ دل کھلے گا, آپ کو دل چاہے گا, لیکن فائدہ کیا ہوگا اس سے آخرت میں؟ فائدہ یہ ہوگا اصل میں کہ جب آپ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آخرت میں درجات حاصل کریں گے, اللہ کا قرب حاصل کر سکیں گے. یاد رکھیے گا دو چیزیں کہ کیا مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ سے, جہاد میں خرچ کرنا یا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا. اس سے آخرت کے اعلیٰ درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا, حدیث کی روح سے اس کا کیا اجر ہے؟ راشدہ آپ بتائیں گی؟ مفہوم ہی بتا دیجئے یا اپنے الفاظ میں بتا دیجئے کیا اجر ہے اس کا. جی ہم بتائیں. بتائیے, نام بتائیے اپنا. روبی. روبی بتائیے. جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور جب ہم اس نیکی کو پورا کر لیتے ہیں تو جتنا خلوص کے ساتھ کریں گے اتنی زیادہ نیکی کے درجات بڑھیں گے. کتنے؟ 70 تک سے آتا ہے نا, 10 نیکی 70 نیکی تک. شاباش, گڈ. حدیث دیکھتے ہیں کہ جب جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کا بدلہ لکھ دیا اس کے لیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر دے. یعنی آپ نے سوچا میں کسی کی مدد کروں گی, اوکے آئی ول ہیلپ ہر آؤٹ, یا میں کوئی کسی کو ٹائم دوں گی, یا کسی کو میں عیادت کرنے جاؤں گی, یا میں کسی کو تعزیت کروں گی, یا میں کسی پہ اسپینڈ کروں گی. آپ نے ابھی نیت ہی کی ہے اس کی, ٹھیک ہے. یا آپ نے سوچا کہ میں بڑا اچھا سا کھانا بنا کے کسی گھر بھیجوں گی, اللہ کی خاطر ایک نیکی کا کوئی کام آپ نے سوچا, صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ یہ کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی نیڈ میں ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ایون کسی آپ نان مسلم کو اللہ کی طرف یعنی مائل کرنے کے لیے, اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں سوچ کے کہ اس کو ایک آپ اللہ کی خاطر اس کو اسلام کی ایک صحیح پکچر آپ کے سامنے آئے, اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے. تو یہ سب جو ہے آپ نیت ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کا بدلہ لکھ دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل بھی کر لیا تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال سے کیا مراد ہے؟ یعنی بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی مال اللہ کے راستے مال خرچ کرنا, تو مال سے کیا مراد ہے؟ نصرت خورشید آپ بتائیں گی. جی, مال سے مراد ہے روپیہ, پیسہ, درہم, دینار, گھر, گاڑی, جس سے بھی ہمیں منافع ہو وہ چیزیں مال سے مراد ہے. گڈ, ٹھیک ہے جی, بالکل احسن تھی. دیکھیں مال سے مراد یعنی مٹیریل چیز ہے, کوئی بھی اینی ایسٹ یو ہیو. اب ہم یہ تو جب صدقہ یا انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم کچھ مٹیریل اور کچھ امٹیریل چیزوں کی بات کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارا سارا فوکس مٹیریل پہ ہوتا ہے لیکن اخلاق بہت خراب ہوتا ہے, لیکن اس میں اخلاق بھی تو بہت باری ہے نا, وہ بھی تو ایک صدقہ ہے. آپ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مسکراتے تو سب کے لیے رہیں اور اخلاق تو بہت اچھا ہو لیکن پیسہ کسی پہ خرچ نہ کریں, وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے یا صرف اپنے ہی مخصوص لوگوں کے لیے. تو یہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ جو لے کے آنا ہے نا, تو مال یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے نا, وہ خاص طور پہ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ آپ کی گاڑی, گھر, آپ کی اینی ایسٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ اپنی گاڑی میں کسی کو لے کے جاتے ہیں, کہیں ڈراپ کرتے ہیں, آپ نے اپنی اس کو سروس دی, آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا, آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں, ٹھیک ہے. اور اگر خاص طور پہ وہ کوئی دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کوئی چیز ایسی خرید کے دی جس سے اس کو کوئی کتاب یا کوئی ایسی کسی طالب علم, کسی اسٹوڈنٹ پر کچھ ایسا اسپینڈ کیا کہ جس سے وہ ایسا علم حاصل کر سکے جو نفع بخش ہو, صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں آخرت کے لحاظ سے بھی, ٹھیک ہے. تو یا حلال رزق کمانے میں اس کی مدد کرے یا دینی تعلیم میں, تو یہ سب چیزیں
اس میں آ سکتی ہیں مال، آپ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہونے میں. نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا کسی کو آپ نے کوئی ہنر وغیرہ سکھایا، اسکل سکھائی کہ جس سے وہ بجائے لوگوں سے مانگنے کے وہ خود کمائے اور خود کھائے. کسی کو روزگار کا لگوا دیا آپ نے. بے شمار اسپیکٹ ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم کر سکیں. نیکسٹ دیکھیے جی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی 2 شرائط کون سی ہیں؟ میں اپنے ساتھیوں میں سے لیتی ہوں. ماسک ہو کر آپ بتائیں گی، اگر اپنا مائک آن کریں. ماسک ہو کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس گروپ میں مروہ رخام کے نام سے پہلے بھی ایڈ ہوں. تو اس کا یہ ہے آنسر کہ خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ریاکاری سے پاک ہو اور شریعت کے مطابق ہو. شاباش، بالکل درست کہا آپ نے. آپ اگر 2 ناموں سے شامل ہیں تو آپ ایک نام سے لیو کر سکتے ہیں اپنے ایڈمن کو بتا کر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. پھر آپ نے جواب بالکل درست بتایا. خالص اللہ کے لیے ہو، ریاکاری سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو. یہ ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ مال خرچ کرنا یا کوئی بھی چیز انفاق اللہ کے راستے میں کرنا، تو دیکھیں اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسی چیز کسی کو خرید کے دیں یا کسی ایسے کام میں کسی کو لگائیں گے جو شریعت سے ہٹ کرو، جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اور کہیں گے تو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، ریاکاری سے بالکل پاک ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو. نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی، سورۃ البقرہ آیت 245. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، کس چیز سے ریزیمبلنس کر رہے ہیں؟ آپ ذرا چیٹ میں لکھیے آنسر کے، دیکھیں ہم کیا آنسر آتے ہیں آپ کے. یہ چیٹ ایکٹیویٹی ہے. بتائیے اس آیت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کس چیز سے ریزیمبل کیا گیا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چیٹ میں لکھیے اگر آنسرز. میں جتنی دیر میں آپ کے چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں میں یہاں سے لیتی ہوں آپ پارٹیسپینٹس میں سے. انم کامران آپ بتائیں گی کیا جس کا بھی قرض حسنہ سے دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ لازمی واپس کرے گا. جزاک اللہ خیر کثیر. احسنتی، بالکل درست کہا. آپ دیکھیں ہم اللہ کے راستے میں اگر خرچ کریں اور خالصتاً اللہ کے لیے کریں اور ریاکاری نہ کریں، یہی شرائط ہے نا، اور شریعت کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے طور پر اپنے لیے لیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ کوئی کسی پہ قرض ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں. ہم تو اللہ کو کوئی قرض نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کی بڑائی ہے کہ وہ اس کو ایک قرض کے طور پہ لیتا ہے اور اس کو لوٹاتا ہے اور بڑھا چڑھا کے لوٹاتا ہے. تو کبھی بھی بخل نہ کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے. نیکسٹ دیکھیے جی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب یہ فائدے میں چاہتی ہوں کہ آپ چیٹ پر لکھیں تاکہ آپ لوگ اس میں حصہ لے سکیں. بہت سے فائدے ہیں نا، کیا فائدے ہو سکتے ہیں جی؟ اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، گناہ مٹ جاتے ہیں، سورۃ التغابن آیت 17 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کنیکٹ ہوتا ہے انسان اللہ کے ساتھ، بالکل سورۃ التوبہ آیت 99 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قرب کا باعث ہے. بالکل ٹھیک. مال میں برکت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہترین نعم البدل ملنے کی امید ہوتی ہے، جس سے سورۃ سبا آیت 39 سے پتہ چلتا ہے. اور بتائیے جی، اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس اتنے سے فائدے ہوتے ہیں، کوئی اور فائدہ نہیں چاہتے اپنے مال کے ذریعے. اور انسان کا دل کھل جاتا ہے، وہ تو ہے. ہم تو آپ کو وہ فائدوں کی بات کریں نا جو آپ کو آگے جا کے حاصل ہوں گے. دل کھلنے سے پھر ہوگا کیا؟ آپ خرچ کریں گے پھر ہوگا کیا؟ یہ بتائیے نا. مغفرت ہوتی ہے، بالکل. عذاب علیم سے نجات ملے گی. سورۃ الصف آیت 10 اور 11 میں اس بات کا پتہ چلتا ہے. اللہ کی طرف راستہ بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کی رحمت کا باعث ہے. جی چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں آنسر دکھائیے. دیکھیں یہ مختلف آیات سے دلائل ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے جس کا بدلہ کامیابی اور جنت ہے، جنت کا حصول ہے. بالکل چیٹ پہ بھی آنسرز آ رہے ہیں. آل عمران 133 134 سے بھی پتہ چلتا ہے. بڑے اجر کا باعث ہے، سورۃ الحدید کی آیت ہے. پھر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، عذاب علیم سے نجات ملے گی، بہترین نعم البدل ملنے کی امید ہے.
اور خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے. This is a very important thing. جب ڈپریشن فیل ہو, جب پریشانی محسوس ہو, جب آپ غم محسوس کریں, آپ صدقہ کریں. سورۃ البقرہ 274 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ سب دلائل اللہ کے کلام سے ہم دے رہے ہیں, تو اس لیے دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ اللہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ سوال دیکھیے, سورج, چاند, بادل, سمندر, درخت وغیرہ ہر چیز میں کون سا اصول نظر آتا ہے؟ یہ اب آپ چیٹ میں ہمیں بتائیے کون سا اصول نظر آتا ہے. ہر چیز میں دینے کا اصول نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, کائنات کی ہر چیز میں دینے کا اصول نظر آتا ہے. اس کو کافی ڈسکس کیا گیا تھا. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں, اگر انسان دینے کے اصول پر عمل کرے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی ہم بولے. جی بتائیے, نام بتائیے. فرحانہ بیرا. جی فرحانہ بتائیے. دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہمیں پورا واپس ملتا ہے اللہ پاک سے, اور برکت دیتے ہیں. ٹھیک, گڈ. پریشانیاں دور ہوتی ہے. گڈ, ٹھیک ہے جی. آنسر دکھائیے. بالکل صحیح بتا رہی ہیں. جو دیتا ہے اس سے بہتر پاتا ہے. اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اچھے بدلے کا وعدہ ہے, اور جب ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دکھ درد اور تکلیفوں سے ہمیں نجات دیتا ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. سورۃ محمد کی آیت 38 میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کی مذمت, یعنی ان کو کنڈیم کیا گیا ہے, کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ آپ لکھ سکتے ہیں چیٹ میں اور ہم آپ کو آنسر دکھاتے ہیں, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. لیکن آپ ذرا اس کو غور کریں کہ یہاں آیت دکھائیے, یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو بلائے جاتے ہو اللہ کے راستے میں کہ خرچ کرو, تو جو تم میں سے بخل کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے بخل کرتے ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. یہ آیت کا حصہ تو بس یاد کر لیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی اور تم فقیر ہو. تو فقیر ہو تو پھر اللہ سے مانگو, اور اس کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرو گے, اللہ بڑا چڑھا کے تمہیں دے گا. اور اگر نہیں دو گے تو اس کی آیت میں کیا ہے کہ تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ایسا نہ کرے. نیکسٹ دیکھیے کہ حدیث کے روح سے بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی کون ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں آنسر, اس کا آنسر دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل اور بہتر حدیث کے روح سے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ افضل ترین بندوں میں شامل کرے. خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. حدیث سے دلیل دیجیے. جی ہاں, سامنے حدیث موجود ہے کہ ہر دن میں بندہ جب صبح کرتا ہے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا متبادل عطا فرما, اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے, جس نے روک رکھا ہے اس کے مال کو ضائع کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا نہ کرے اور ہم خرچ کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدل دے. زائدہ ضرورت مال خرچ کر دینا بہتر ہے اگر سے روک لیا جائے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ آپ دیکھیے. اس کا آنسر حدیث پوری موجود ہے, اس کا ہم صرف مختصر حصہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال زیادہ خرچ کر دینا تم سے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا. تو ہم نہ روکیں اور اپنے مال کا حصہ دوسروں کے لیے بھی نکالیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے پورا موجود. ان تمام آپ لکھ سکتے ہیں, چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. خدمت دین میں, مسجد بنانے میں, مسافر خانہ بنوانا, پل تعمیر کروانا, سڑکیں بنانا, ہسپتال, مدارس, یتیم خانے بنوانا, مکانات تعمیر کروانا لوگوں کے لیے, قبرستان کی زمین وقف کرنا, درخت لگانا, لنگر کھولنا, راستے کی سہولت مہیا کرنا, کنواں کھدوانا, سواری کا انتظام کرنا اور علاج کروانا. بعض اوقات زمان و مکان کے اعتبار سے صدقے کا اجر بڑھ جاتا ہے. مثالیں دیجیے. یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے چیٹ پہ موجود ہیں. دکھائیے جی, چیٹ پہ دکھائیے. یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں. آپ دوبارہ سے ان کو جا کے اپنے پاس ایک لسٹ بنا سکتے ہیں. رمضان آ رہا ہے, دیکھیے کہ کہاں میں خرچ کروں, کس پر خرچ کروں, کیسے خرچ کروں جس کا مجھے ثواب زیادہ ملے. کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کے کام یہ ہیں 2 چیزیں. ان کو لکھ کر کہیں اپنے پاس لگا لیں, شیشے پہ لگا لیں, جو جگہ آپ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہاں لگا لیں. نفع دینے والا بننا چاہیے, فائدہ دینے والا بننا چاہیے. یہ ہے آج کا ہمارا سبق. کرنے کا